عوام کے لیے نئی ٹینشن، مہنگی بجلی کے بعد اب مہنگا ہوگا کنیکشن۔ بجلی کے کنیکشن کے سیکیورٹی فیس میں ہوشربا اضافہ کرنے کی تیاری۔ گھریلو صارفین کے لیے سیکیورٹی فیس 1220 سے بڑھا کر 18,000 روپے کرنے کی درخواست۔ سنگل فیز میٹر کے لیے صارفین کو 24,000 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ وزارت پاور ڈویژن نے 3 ماہ کے بلوں کے مطابق سیکیورٹی فیس بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور انڈسٹریز لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ٹیکس ریڈار پر۔ صفائی کمپنی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کمرشل ٹیکس ریٹس بڑھانے کا فیصلہ۔ ابتدائی مرحلے میں صفائی ٹیکس لاگو ہونے پر 22 ارب 28 کروڑ روپے اکٹھے ہوں گے۔ کمرشل یونٹس پر ٹیکس لگانے کی منظوری حکومت پنجاب دے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عوام سے کیا وعدہ، چند گھنٹوں میں پورا میو اسپتال ایمرجنسی میں نئے اسٹریچر اور بیڈز پہنچا دیے گئے۔ گزشتہ رات مریم نواز کے دورے کے موقع پر مریضوں اور لواحقین نے مطالبہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر نماز کے لیے جگہ بھی مختص کر دی گئی۔ جماعت اسلامی نے عام انتخابات کو فراڈ اور جھرلو قرار دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، دھاندلی زدہ الیکشن 25 کروڑ عوام کے ساتھ بدترین مذاق ہے۔ چیف الیکشن کمشنر قوم سے معافی مانگ کر مستعفی ہو۔ جمہوریت لوگوں کی رائے قبول کرنے کا نام ہے۔ الیکشن کمیشن بتا نہ سکا کہ فارم 45 اور فارم 47 میں اتنا فرق کیوں ہے۔ سراج الحق کا الیکشن میں ہونے والی دھاندلی پر آزاد تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد سے این جی اوز کے وفد کی ملاقات۔ بچوں کی فلاح و بہبود اور دیگر امور پر گفتگو۔ بچوں کے حقوق کے لیے آگاہی مہم چلانے پر اتفاق۔ ایم پی اے سارہ احمد کہتی ہیں، ہمارا مقصد بے سہارا اور عدم توجہی کا شکار بچوں کو تعلیم کے ذریعے مفید شہری بنانا ہے۔ عرس حضرت شاہ حسین کی تقریبات۔ ضلع انتظامیہ کا لاہور میں 2 مارچ کو عام تعطیل کا اعلان۔ ڈپٹی کمشنر رافع حیدر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ضلع انتظامیہ اور اس کے ماتحت دفاتر بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق پنجاب سول سیکریٹریٹ کے دفاتر، اس سے منسلک محکموں اور علاقائی دفاتر پر نہیں ہوگا۔ عام انتخابات کی تاریخ دینے کے اختیار کے خلاف درخواست۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل معاونت کے لیے طلب۔ ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 5 مارچ تک ملتوی کر دی۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے میاں شبیر اسماعیل کی درخواست پر سماعت کی۔ بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کے منتخب اراکین کے نوٹیفیکیشن روکنے کی درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کو کیس مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر فریقین کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ امتحانی سینٹر لاہور بورڈ کی عمارت کو کرائے پر دینے کی درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمارت زبردستی کرائے پر لینے کا اقدام کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے درخواست پر فیصلہ سنایا۔ عورت مارچ کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ عدالت سے 8 مارچ کو عورت مارچ روکنے کا حکم دینے کی استدعا۔ عورت مارچ کے کارڈز اور بینرز اسلامی معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں۔ مارچ سے امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر کسی کو بنیادی حقوق نہیں مل رہے تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، درخواست گزار کا موقف۔ نئی حکومت آتے ہی ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے بھی قبلہ درست کر لیا۔ میٹرو بس کے بند برقی زینوں کی مرمت کا فیصلہ۔ برقی زینوں کو ٹھیک کرانے کے لیے مارچ 2024 میں کمپنی کی پری کوالیفیکیشن مکمل کی جائے گی۔ 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کا آغاز کل سے ہوگا۔ 1,90,000 سے زائد امیدوار شرکت کریں گے۔ پہلے روز 7 مضامین کا امتحان منعقد ہوگا۔ 10ویں جماعت کے امتحانات 16 مارچ تک جاری رہیں گے۔ 25 سرکاری جامعات کے مستقل وائس چانسلر کی تقرریوں کا معاملہ۔ نئی حکومت آنے کے بعد سرچ کمیٹیاں اور تقرریوں کا عمل بھی نیا ہوگا۔ ایچ ای سی نے وائس چانسلرز کی تقرری کے لیے نیا پروسیس شروع کرنے کی سمری تیار کر لی۔ نئی سرچ کمیٹیاں بنانے کے لیے کابینہ سے اجازت لی جائے گی۔
کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات، لاہور میں جاری مختلف منصوبوں کے حوالے سے اجلاس، روڈ سٹرکچرز، ٹرانسپورٹ سسٹم اور ٹریفک انجینئرنگ پر بریفنگ دی گئی۔ وفد کا صوبائی دارالحکومت کے میگا ترقیاتی منصوبوں میں دلچسپی کا اظہار۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا 47واں اجلاس، آئی ٹی اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کی 2 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری، 2 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 74 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز منظور، ماحول دوست بسوں کی فراہمی کے لیے کنسلٹنسی اسٹڈیز کے لیے 4 کروڑ 20 لاکھ کی منظوری۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ افتخار علی سہو نے اجلاس کی صدارت کی۔ پنجاب حکومت کا رمضان پیکیج ڈور سٹیپ فراہمی کا منصوبہ، رمضان پیکیج کے لیے مستحقین کے مہیا کردہ ڈیٹا کی تصدیق کا عمل جاری۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں رمضان پیکیج کی دہلیز پر فراہمی کا جائزہ لیا گیا۔ ڈور سٹیپ رمضان پیکیج میں آٹا، چینی، بیسن، گھی اور چاول شامل۔ رمضان المبارک کے لیے خریداری بن گئی پریشانی، یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا بحران، دالیں بھی نایاب ہو گئیں۔ شہری سستا آٹا لینے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے دھکے کھانے پر مجبور۔ شہری کہتے ہیں کئی روز سے چکر لگا رہے ہیں مگر آٹا نہیں مل رہا۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 8 سبزیاں اور 3 پھل مہنگے، لہسن 680، ادرک 620، پیاز 220، ٹماٹر 140، لیمو 110 روپے کلو فروخت ہونے لگا، بینگن 130، مٹر اور پھول گوبھی 110، آلو 80، میتھی 70 روپے کلو میں دستیاب، انار 980، کھجور 600، سیب 400، امرود 190 روپے کلو میں دستیاب۔ مہنگائی کا زور ٹوٹ نہ سکا، برائلر اور انڈوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ مرغی کا گوشت 17 روپے سستا، فی کلو قیمت 602 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 12 روپے فی کلو کمی، زندہ برائلر ہول سیل 400، پرچون ریٹ 415 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈے 2 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 243 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7170 روپے میں فروخت۔ بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کا مشن، قومی انسداد پولیو مہم کا 4تھا روز۔ پہلے 3 روز کے دوران 1 کروڑ 99 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ لاہور میں 13,25,000 بچوں کو پولیو ویکسین پلائی گئی۔ پولیو مہم 3 مارچ تک جاری رہے گی۔ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے زیر اہتمام تقریب، سابق گورنر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی شرکت۔ معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پنجاب کے عوام کی خدمت میں سرخرو ہونے پر اللہ تعالیٰ کا بے حد مشکور ہوں۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین سمن آباد میں اسپورٹس گالا کا اہتمام، طالبات نے مارچ پاس کا شاندار مظاہرہ کیا، کھیلوں میں بھرپور حصہ لیا۔ طالبات نے روایتی ملبوسات زیب تن کر کے 4 صوبوں کی نمائندگی کی۔ طالبات نے ایونٹ کو شاندار قرار دیا۔ اور سینئر اور جونیئر مسٹر پاکستان باڈی بلڈنگ کے مقابلے، مختلف کیٹیگریز میں 200 کے قریب باڈی بلڈرز نے حصہ لیا۔ مقابلوں کا انعقاد پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام کیا گیا۔ صدر فیڈریشن شیخ فاروق اقبال کا کہنا ہے نوجوان اسپین میں ہونے والی انٹرنیشنل باڈی بلڈنگ کی چیمپئن میں بھی شرکت کریں گے۔